ایران پر آج بھی شدید حملے کریں گے، امریکی صدر ٹرمپ کا اعلان، کہا پاکستان کی درخواست پر ایران کو بریک دیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر اب بھی جنگ روکنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ دونوں میرے بہت اچھے دوست ہیں، ہم ایران کے ساتھ ایک بامقصد معاہدہ چاہتے ہیں، ایران کو اب ڈیل پر دستخط کر دینے چاہیے۔ پاک فوج کا MI-17 ہیلی کاپٹر مظفر آباد کے قریب حادثے کا شکار، ہیلی کاپٹر میں سوار تمام فوجی جوان اور عملہ شہید ہو گیا۔ ISPR کے مطابق ہیلی کاپٹر ٹیک آف کرتے ہوئے حادثے کا شکار ہوا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق حادثہ فنی خرابی کے باعث پیش آیا۔ حادثے کی اصل تکنیکی وجہ کا تعین تحقیقات کے بعد کیا جائے گا۔ اور قومی اقتصادی کونسل نے آئندہ مالی سال کے اہم معاشی اہداف، سالانہ ترقیاتی پروگرام کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا، ہر معاملے پر انتہائی سنجیدگی کے ساتھ صوبوں سے مشاورت کی، ٹیم ورک کے طور پر ملک کے بہترین مفاد میں فیصلے کیے۔ دہشت گردی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے وسائل درکار ہیں، دفاع کے لیے وسائل کی فراہمی ہماری ترجیح ہے۔ یقین ہے باہمی اتحاد اور اتفاق کے نتیجے میں دہشت گردی کے ناسور کا خاتمہ ہوگا۔ امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر حملے، امریکی فوج نے اپاچی ہیلی کاپٹر کی تباہی کے بدلے میں ساحلی علاقے سیرک مزر میزائل برسائے۔ ہرمزگان، جزیرہ کشم اور بندر عباس میں بھی دھماکے سنے گئے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے بتایا، امریکی طیاروں نے ایران ہر جارحیت کا پوری طاقت سے جواب دے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی سعودی اور ترک وزرائے خارجہ سے گفتگو، ایران پر امریکی جارحیت کی تفصیلات سے آگاہ کیا، کہا خطے کے ملک اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال ہونے سے روکیں، کسی بھی ملک کی تنصیبات ایران کے خلاف استعمال ہوئی تو انہیں نشانہ بنائیں گے، اپنے دفاع کے لیے حملوں کی جگہ اور جارحیت کے لیے استعمال ہونے والے اڈوں پر حملے کریں گے۔ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل بین الاقوامی امن و سلامتی برقرار رکھنے کی ذمہ داری پوری کریں۔ مہاجر نشستوں کا خاتمہ ممکن نہیں، اس سے کشمیر کاز کو نقصان پہنچے گا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا سپریم کورٹ آزاد کشمیر نے اس معاملے پر فیصلہ دیا ہے، کشمیر میں سستی بجلی اور آٹے پر سبسڈی فراہم کی جا رہی ہے، کشمیر اور پاکستان لازم و ملزوم ہیں، کشمیر کاز کو نقصان پہنچانے کے لیے غیر ملکی ہاتھ ملوث ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا، ایسا کسی صورت نہیں ہو سکتا کہ مہاجروں کو ووٹ کے حق سے محروم کیا جائے۔ کل جماعتی کانفرنس بلائی گئی ہے، جہاں تمام لیڈرشپ نے مشترکہ فیصلہ کیا، تمام مشاورت کے بعد ہی آزاد کشمیر اسمبلی نے قرارداد کی توثیق کی۔ قومی اقتصادی کونسل نے صوبوں کے ترقیاتی بجٹ میں 920 ارب روپے کمی پر اتفاق کر لیا۔ بلوچستان کے ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی نہیں ہوگی۔ دستاویز کے مطابق بلوچستان کا ترقیاتی بجٹ 308 ارب روپے برقرار رہے گا۔ پنجاب کا ترقیاتی بجٹ 701 ارب روپے کم کر دیا گیا۔ سندھ کا ترقیاتی بجٹ 110 ارب روپے کم کر دیا گیا۔ خیبر پختونخوا کا ترقیاتی بجٹ 109 ارب روپے کم کر دیا گیا۔ صوبوں کے ترقیاتی بجٹ کی مد میں اب 2218 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے صوبوں نے وفاق کے ترقیاتی بجٹ پر اعتراض کیا۔ وفاق کا ترقیاتی بجٹ 126 ارب روپے کم کر کے 1001 ارب روپے رکھنے کا فیصلہ۔ صوبوں کا کہنا ہے کہ وفاق ہم سے فنڈ مانگ رہا ہے اور اپنا ترقیاتی بجٹ بڑھا رہا ہے۔ صوبوں پر مالی بوجھ ڈالنا وفاقی حکومت کی ناکامی کا اعتراف ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کا حصہ کم کرنا آئینی طور پر ممکن نہیں۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے، NFC ایوارڈ کے تحت صوبائی حصے میں کمی غیر آئینی ہوگی۔ جو کام براہ راست نہیں ہو سکتا، بالواسطہ طریقے سے بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعلیٰ KP عوام کے مسائل کا امین اور صوبائی مفادات کا تحفظ کرے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی وزیر اعظم سے میٹنگ اچھی بات ہے، ہم اپنے صوبے کے عوام کا حق مانگ رہے ہیں، چاہتے ہیں اس جدوجہد میں مولانا فضل الرحمان بھی ہمارے ساتھ ہوں۔ قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس میں خیبر پختونخوا کے عوام کا مقدمہ لڑا۔ خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے خوشخبری ہے، وزیر اعظم نے وعدہ کیا ہے 180 دن میں NFC اپ ڈیٹ ہوگا۔
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کہنا تھا صوبے 180 دن کے اندر قبائلی اضلاع کے معاملے پر متفق ہوں گے۔ وزیر اعظم نے کہا صوبے متفق نہ ہوئے تو اسمبلی صدارتی آرڈر کے لیے بھیجوں گا۔ آئندہ مالی سال کے ترقیاتی بجٹ کے خد و حال سامنے آ گئے۔ نئی بجٹ دستاویز کے مطابق انفراسٹرکچر کے لیے 602 ارب، توانائی کے لیے 116 ارب، NHA اور مواصلات کے لیے 355 ارب 90 کروڑ، آبی وسائل 75 ارب 80 کروڑ اور سماجی شعبے کے لیے 180 ارب 60 کروڑ روپے مختص۔ منصوبہ بندی کے لیے 54 ارب 60 کروڑ، کوئٹہ کراچی N25 کے لیے 100 ارب، مہمن ڈیم کے لیے 26 ارب، ریلوے کے ML1 منصوبے کے لیے 25 ارب، سندھ کوسٹل ہائی وے کے لیے 25 ارب روپے رکھے جانے کی تیاریاں۔ وفاقی تعلیم اور ہائر ایجوکیشن کا بجٹ 74 ارب 50 کروڑ، وفاق کا صحت عامہ کے لیے ترقیاتی بجٹ 22 ارب 10 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز۔ آئندہ مالی سال میں اراکین پارلیمنٹ کی اسکیموں کے لیے ترقیاتی بجٹ 63 ارب روپے ہوگا۔ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کے لیے انکم ٹیکس ریلیف کی تیاریاں، سالانہ 36 لاکھ روپے تک آمدن پر ٹیکس کی شرح میں کمی کا امکان، سالانہ 1 کروڑ یا اس سے زائد تنخواہ پر 10% سرچارج ختم کیا جا سکتا ہے۔ حتمی منظوری IMF سے لی جائے گی۔ انکم ٹیکس ریلیف کے لیے IMF سے 3 تجاویز بھی شیئر کی گئی۔ سالانہ 12 لاکھ تنخواہ پر انکم ٹیکس شرح 3%، 24 لاکھ آمدن پر 5%، سالانہ 36 لاکھ تنخواہ پر انکم ٹیکس کی شرح 10% کی جا سکتی ہے۔ IMF نے درآمدی الیکٹرک وہیکل پر ٹیکس میں کمی کی مخالفت کر دی، سیلز ٹیکس 1 کے بجائے 25% کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ وفاقی آئینی عدالت نے خیبر پختونخوا میں نگراں دور حکومت میں کی گئی بھرتیاں خلاف قانون قرار دے دی۔ عدالت نے ملازمین کی برطرفی کے لیے بنایا گیا قانون آئین کے مطابق قرار دے دیا۔ عدالت نے فیصلے میں لکھا نگراں حکومتوں کا کام صرف روزمرہ امور سر انجام دینا ہوتا ہے، ایسا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی جو مستقل نوعیت کا ہو۔ سپریم کورٹ نے سانحہ بلدیہ کیس میں سزائے موت کے مجرم رحمان بھولا اور زبیر عرف چریا کو بری کر دیا۔ 3 رکنی بینچ نے اپیلیں منظور کی۔ جسٹس شہزاد ملک نے ریمارکس دیے، زبیر چریا کا اعترافی بیان ہے، عبد الرحمان بھولا کا نہیں۔ اگر MQM کے لیے بھتہ مانگا گیا تھا تو فاروق ستار اور دیگر کی بریت چیلنج کیوں نہیں کی گئی؟ MQM پر لگائے گئے الزامات میں سے ایک بھی ثابت نہیں ہوا۔ بلدیہ ٹاؤن کیس کے فیصلے پر سپریم کورٹ کا خیر مقدم کہتے ہیں۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا بیشتر الزامات لگانے والوں نے عدالتوں اور میڈیا میں اپنے دعوے واپس لیے۔ مخالفین نے MQM کا تشخص خراب کرنے کے لیے ہر دور میں الزامات لگائے۔ آج ایک بار پھر عدالت سے MQM کا موقف درست ثابت ہوا۔ مصطفیٰ کمال نے کہا پہلے دن سے اس بات کے شواہد تھے کہ یہ آگ فیکٹری مالکان کی غلطی سے لگی۔ میں یہ کہتا تھا کہ یہ آگ MQM نے نہیں لگائی۔ فیصلے پر سپریم کورٹ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں نے کراچی، MQM اور شہداء کا مقدمہ جیتا ہے۔ بھارت کے جوہری ہتھیاروں کے ذخیرے میں تیزی سے اضافہ، برطانوی اخبار دی ٹیلی گراف کا انکشاف۔ رپورٹ کے مطابق 1 سال کے دوران بھارت نے 10 نئے ایٹمی وار ہیڈز تیار کیے، جس سے اس کا مجموعی ایٹمی ذخیرہ 190 وار ہیڈز تک پہنچ گیا۔ بھارت نے ایٹمی میزائل لے جانے کی صلاحیت رکھنے والی 2 نئی آبدوزیں اپنے بحری بیڑے میں شامل کی ہیں۔ بھارت کا ایٹمی ذخیرہ اب برطانیہ کے برابر پہنچ گیا۔ اس عرصے میں پاکستان کے جوہری ذخائر مستحکم رہے۔ پاکستان کا سرحد پار دہشت گردوں کے خلاف مؤثر وار، فتنہ الخارج کے 26 دہشت گرد ہلاک، 4 مراکز تباہ۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے حالیہ دہشت گرد حملوں کے بعد پاک افغان سرحدی علاقوں میں فتنہ الخارج کے ٹھکانوں منصوبہ سازوں کو نشانہ بنایا۔ تباہ شدہ اہداف میں تربیتی مرکز، اسلحہ ڈپو، محفوظ پناہ گاہیں شامل ہیں۔ اہداف کو انتہائی درستی اور احتیاط کے ساتھ نشانہ بنایا گیا۔ پاکستانی شہریوں کا تحفظ اور قومی سلامتی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ پاکستان سے دہشت گردی کے ناسور کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ مری ایکسپریس وے پر سیاحوں کی وین میں آتش زدگی، جاں بحق افراد کی تعداد 10 ہو گئی، 13 زخمی، 4 کی حالت تشویشناک۔
ڈی پی او مری محمد رضا کے مطابق وین پہلے بے قابو ہو کر حفاظتی دیوار سے ٹکرائی، جس کے بعد فیول لیک ہوا اور آگ بھڑک اٹھی۔ ترجمان موٹر وے کے مطابق حادثے کے شکار افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے جو ملتان سے مری جا رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا حادثے میں جانی نقصان پر دکھ کا اظہار، لواحقین سے تعزیت، واقعے کی وجوہات کا تعین کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ جنگ کی متوقع طالبہ سے اجتماعی زیادتی ثابت نہیں ہوئی۔ ڈی ایچ کیو انتظامیہ کا کہنا ہے ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں زیادتی یا تشدد کے ثبوت نہیں ملے۔ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ 17 سال کی لڑکی شوگر کی مریضہ اور 5 سال سے انسولین پر تھی۔ موت کی حتمی وجہ جاننے کے لیے نمونے فورینسک لیب لاہور بھجوا دیے۔ جنگ کے نجی اسپتال میں ملزمان لڑکی کو بے ہوشی کی حالت میں چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے، جس کے بعد دوران علاج لڑکی دم توڑ گئی۔ لڑکی کے والد کا الزام تھا کہ بیٹی کو اغوا کے بعد زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ لڑکی کو اسپتال چھوڑ کر جانے والے 4 ملزمان زیر حراست ہیں۔ ڈرگ ڈیلر انمول اور پنکی کے خلاف قتل کیس میں پولیس حتمی چالان پیش کرنے میں تاحال ناکام۔ عبوری چالان عدالت میں جمع کرا دیا، 4 گواہ شامل۔ تفتیشی افسر کا کہنا ہے کہ عبوری چالان کی خامیاں حتمی چالان میں دور کر دی جائیں گی۔ انمول پنکی کے مزید 7 قریبی ساتھیوں کے نام سامنے آ گئے، 2 خواتین بھی شامل۔ پولیس نے 7 ملزمان کو مفرور قرار دے دیا، نئی رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی۔ بتایا فیاض، عاقب، حمزہ، اعزاز، زید، صابرہ اور اینا کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کراچی میں دلہن کے ہاتھوں دلہا اور شوہر کے ہاتھوں بیوی کا قتل۔ لورنگی میں 9 بیاتہ دلہا حمزہ کی گھر سے پھندا لگی لاش ملی، پولیس نے دلہن کو گرفتار کر لیا۔ ملزمہ دعا پولیس کانسٹیبل ہیں۔ مقتول کا ولیمہ 18 جون کو طے تھا۔ مقدمے میں دعا اور اس کا سابق شوہر نامزد۔ سرجانی میں 18 سالہ لڑکی شوہر کے تشدد سے دم توڑ گئی۔ مقتولہ کی والدہ کے مطابق شہریار بٹ نے جہیز نہ دینے پر مصباح کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ مارچ میں دونوں نے پسند کی شادی کی تھی، بعد میں پتا چلا کہ شہریار کی یہ 4تھی شادی ہے۔ کراچی میں این سی سی آئی کی کارروائی، گلستان جوہر بلاک 12 میں چھاپا، غیر قانونی کال سینٹر پکڑ لیا۔ بینک اکاؤنٹس اور کریڈٹ کارڈز ہیک کرنے میں ملوث 7 ملزمان گرفتار، مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت ایندھن بچت کفایت شماری اقدامات پر عمل درآمد کمیٹی کا اجلاس۔ کفایت شماری اقدامات کی مدت 13 جون سے بڑھا کر 30 جون تک کرنے کی سفارش۔ کریانہ اور گروسری سٹورز رات 10 بجے تک کھلے رکھنے کا فیصلہ۔ اسلام آباد میں مارکیٹوں کی بندش کے اوقات میں تبدیلی، بازار رات 9 بجے بند ہوں گے۔ گروسری سٹورز اور شادی ہالز کو رات 10 بجے، فوڈ آؤٹ لیٹس 11 بجے تک کھلے رکھنے کی اجازت۔ اسپتال، فارمیسیز، بیکریاں، تندور اور دودھ کی دکانیں پابندی سے مستثنی۔ پبلک ٹرانسپورٹ میں سی ایم پنجاب کیو آر پینک بٹن کی تنصیب جاری، سی ٹی او لاہور نے رکشوں میں کیو آر پینک بٹن لگائے۔ سی ٹی او نے بتایا بسوں، ویگنوں، رکشوں اور ٹیکسیوں میں پینک بٹن نصب کیے جائیں گے۔ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں مسافر فوری پولیس اور سیف سٹی سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مسافر کی لائیو لوکیشن، گاڑی کا ڈیٹا فوری طور پر پولیس کو موصول ہو جائے گا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں غضب کی گرمی، سبی دادو اور جیکب آباد میں پارہ 48 ڈگری تک پہنچا، لاہور میں 44 ڈگری کی گرمی 49 کی محسوس ہوئی۔ کراچی میں بھی موسم شدید گرم، پارہ 37 ڈگری لیکن شدت 49 سینٹی گریڈ تک محسوس کی گئی۔ پشاور میں درجہ حرارت 42، اسلام آباد میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کل سے خیبر پختونخوا اور پنجاب کے بیشتر علاقوں میں بارش کی پیش گوئی۔ پی ڈی ایم میں خیبر پختونخوا کے مطابق صوبے کے مختلف اضلاع میں تیز ہواؤں، گرج چمک اور وقفے سے بارش ہو سکتی ہے۔ تمام ضلعی انتظامیہ کو الرٹ جاری کر دیا گیا۔ پی سی بی نے ایشین گیمز 2026 کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ میگا ایونٹ میں ٹیم کی قیادت صاحبزادہ فرحان کریں گے، عبدالصمد نائب کپتان ہوں گے۔ میچز 24 ستمبر سے جاپان کے شہر آئیچی میں شروع ہوں گے۔ عاقب جاوید، علی رضا، معاذ صداقت اور سعد مسعود پہلی بار پاکستان کے لیے T20 انٹرنیشنل کھیلنے کے منتظر ہیں۔